کتاب الاحکام، یہ امام بخاری نے جو چیپٹر باندھا ہے، جو باب باندھا ہے، جو احادیث وہ شروع کر رہے ہیں، یہ حکومت اور قضاء کے حوالے سے ہیں کہ حکومتی جو عہدے داران ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ان کے ماتحت جو انصاف فراہم کرنے کا محکمہ بنے گا، جو قضاء کا محکمہ بنے گا، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہ اسلام کا اعتدال کا مزاج ہے کہ جب بھی کسی معاملے میں دو فریق ہوتے ہیں تو اسلامی احکامات میں دونوں فریقوں کے بارے میں دونوں قسم کے احکامات بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلا ہر فریق کو جو چیزیں کرنی چاہیے وہ بھی بیان کی جاتی ہیں جو اس کی ذمہ داری میں آتی ہیں، اور جو اس کے حقوق ہیں وہ بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلا جیسے نکاح میں شوہر اور بیوی یہ دو فریق ہیں، تو ان دونوں کے فرائض بھی بیان کیے گئے، ان دونوں کی ذمہ داریاں بھی بیان کی گئیں۔ اسی طرح نکاح کرواتے ہوئے جہاں پر ولی ضروری ہے وہاں پر جو خاتون جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ اب اس معاملے میں یہ دو فریق ہیں، ولی بھی ہے اور وہ خاتون بھی ہے، تو ان دونوں کے جو اختیارات ہیں، جو حقوق ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، یہ بیان کیا جائے گا۔ اسی طرح تجارت کے معاملات میں بائع اور مشتری یہ دو فریق ہیں، تو ان دونوں کے سارے احکامات بیان کیے گئے۔ اسی طرح جہاں پر حکومت کا معاملہ آئے گا تو حاکم اور رعایا، حاکم اور محکوم، صاحب اقتدار اور وہ لوگ جو اس اقتدار کے نیچے ہیں، یہ بھی دو فریق ہیں۔ تو شریعت میں ہمیں ان دونوں کے بارے میں احکامات ملیں گے۔ حاکم کس کس بات میں جواب دہ ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں وہ بھی ملے گا، اور اس کے حقوق کیا ہیں یہ بھی ملے گا۔ اسی طرح جو محکوم ہے اس کی جو ذمہ داریاں ہیں حاکم کے حوالے سے وہ بھی واضح طور پہ ملیں گی، اور ان کے جو حقوق ہیں کہ جو انہوں نے حاکموں سے لینے ہیں ایک بطور شہری کے، جو ان کے حقوق بنتے ہیں یہ بھی بیان کیے گئے ہیں۔ تو شریعت کے سارے معاملات میں یہ سارا اعتدال کا پہلو ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اسی طرح جب قضاء کے معاملے میں جاتے ہیں تو قاضی، اس کے اختیارات کیا ہیں، اس کے حکم، اس کے فیصلے کی اہمیت کیا ہے، اور اس کو یہ فیصلہ کرتے ہوئے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اور اس پہ جو جواب دہی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا۔ اور محکوم علیہ یعنی جس پر یہ فیصلہ ہوا، اب اس کے کیا کیا فرائض ہیں، کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اور کیا کیا حقوق ہیں وہ بھی بیان کیے گئے۔ تو کتاب الاحکام میں جو احادیث آئیں گی، ان احادیث میں ان دونوں حوالوں سے رہنمائی ہوگی۔ حاکم کیسا ہونا چاہیے، حاکم کے کیا حقوق ہیں، کیا ذمہ داری ہیں، اور پھر قضاء کا محکمہ جب قائم ہوگا، کیونکہ معاشرے میں عدل و انصاف اگر نہ ہو اور اس کا مؤثر نظام نہ ہو تو سوسائٹی میں بدامنی پھیلتی ہے۔ تو اس لیے قضاء یعنی حکومت کے سب سے اہم شعبوں میں سے ایک شعبہ یہ قضاء کا شعبہ ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات ارشاد فرمائی ہیں۔ امام بخاری ان دونوں حوالوں سے احادیث کو یہاں پر ذکر کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہم آغاز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جی حالہ خان موجود ہیں جی؟ جی استاد جی۔ اچھا جی، بسم اللہ کریں پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الاحکام، باب قول اللہ تعالی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، بسند متصل منا الى الامام الحافظ ابی عبد اللہ محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ بالنسبة جوفی البخاری کی رحمہ اللہ تعالی قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد اللہ عن یونس عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن اطاع اميري فقد اطاعني ومن عصى اميري فقد عصاني۔ جی اگلی روایت بھی پڑھیں۔ نبی قال حدثنا
إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله جی عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الأعظم الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤول عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. جزاکم اللہ خیرن. یہ حاکم کی اطاعت کے حوالے سے اور اس کی ذمہ داری کے حوالے سے دو روایات ہیں اور بہت واضح ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومتی نظام کی اہمیت کے پیش نظر امیر کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے مترادف قرار دیا ہے. یعنی اگر کوئی آدمی حاکم بن گیا ہے تو اس کی اطاعت مسلمانوں پر بالکل ایسے ہی ضروری اور فرض ہے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مسلمانوں پر ضروری اور فرض ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو غیر مشروط طور پہ ہم پر فرض تھی، فرض ہے، لیکن امیر جو بنے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحت ہوگا، یعنی ان کی نیابت میں بنے گا. تو امیر کی اطاعت مشروط ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور شریعت کی اتباع کے ساتھ. جب تک امیر قرآن و سنت کے مطابق احکامات دے گا اور کوئی ایسا کام آپ کو کرنے کا نہیں کہے گا جو قرآن و سنت کے صراحتاً خلاف ہو، اس وقت تک آپ اس کی اطاعت کریں گے. لیکن جب وہ کوئی ایسا حکم دے دے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، تو پھر اس کی اطاعت آپ پر واجب نہیں رہے گی. آگے روایات آ رہی ہیں کہ جس میں یہ بتایا جائے گا کہ معروف میں اطاعت ہوگی، یا پھر اللہ کی معصیت کے کاموں میں اطاعت نہیں ہوگی. تو اس اطاعت نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جس کو سمجھنا چاہیے اور لوگوں کو بھی سمجھانا چاہیے. اطاعت فرض نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اس پر عمل نہیں کریں گے، لیکن کیا اس امیر کی امارت سے آپ نکل جائیں گے؟ آصف صاحب آپ کا مائک، اچھا چلیں. کیا اس امیر کی اطاعت سے آپ نکل جائیں گے؟ مجموعی اطاعت سے ایسا نہیں ہوگا. ہاں، آپ اطاعت نہیں کریں گے اس کا مطلب ہے کہ اپنے طور پر آپ اس کو تنبیہ بھی کریں گے اگر ممکن ہے، اس کو نصیحت بھی کریں گے، لیکن جو نظام حکومت اس کے ماتحت کام کر رہا ہے آپ اس میں بہرحال رہیں گے. وہ آپ کا حاکم ہوگا. حاکم ہونے کے حوالے سے دیگر کاموں میں جس میں وہ شریعت کی خلاف ورزی کا حکم نہیں دے رہا، اس میں اسی طرح اس کی اطاعت فرض ہوگی جس طرح کہ اس حکم دینے سے پہلے فرض تھی. ہاں، اس ایک حکم میں آپ اس کی بات نہیں مانیں گے، اور اس ماننے کے بھی پھر مختلف شیڈز ہیں، مختلف لیول ہیں. نہ ماننے کا مطلب اگر وہ آپ پر جبر کرے، آپ کو زبردستی ماننے کا کہے، جس میں نہ ماننے کی صورت میں آپ کی جان کو خطرہ ہو یا اس طرح کا کوئی خطرہ ہو جائے، تو پھر ظاہری بات ہے آپ معذور کے زمرے میں آئیں گے. تو پھر آپ اضطراری کیفیت والے احکامات پہ عمل کریں گے. لیکن اگر وہ آپ پر جبر نہیں کر رہا تو جہاں تک آپ کو ہو سکتا ہے آپ اس کی اطاعت نہیں کریں گے، آپ جو شریعت کا حکم ہے اس کو مانیں گے. لیکن اس کی مجموعی طور پہ جو دیگر کام ہیں ان میں اس کی اطاعت پھر بھی واجب ہوگی. یعنی نظام سے باہر نہیں نکلیں گے، کیونکہ نظام سے باہر نکلنے میں جو مفاسد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاً اس اطاعت پر زور دینے میں انہی مفاسد سے حفاظت چاہ رہے ہیں لوگوں کی. تو یہاں پر آپ نے جو فرمایا من اطاع امیری، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی فقط اطاعنی، اس نے میری اطاعت کی. ومن عصا امیری فقط عصانی، جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی تو اس نے میری نافرمانی کی. تو یہ مطلق نہیں ہے.
بلکہ اس کے ساتھ شرط ہے کہ جب وہ شریعت کے احکامات کے خلاف اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس وقت آپ یعنی اس وقت آپ اطاعت نہیں کریں گے، یہ مشروط ہے۔ اسد صاحب کہہ رہے ہیں جس طرح کے آج کل ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایک نظم قائم ہے، اگرچہ بہت سارے لوگ اس نظم کو ناجائز سمجھتے ہیں کیونکہ وہ پروسیس فالو کر کے نہیں آیا جو پروسیس کسی نظم کے یا کسی حاکم کے حکومت کا ہے، لیکن بہرحال ایک نظم قائم ہے، اور اس نظم میں اگر آپ اس طرح کوئی ڈسٹربنس کرتے ہیں کہ بہت بڑا کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے، لوگوں کی جان مال محفوظ نہ رہے، اور تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو صبر کا رویہ اپنانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صبر کی بڑی تلقین کی ہے، اور دیگر کتابوں میں بھی جو آیا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی حاکم تمہارا مال کھا رہا ہے، تم پر جسمانی تشدد کر رہا ہے، تو پھر بھی صبر کرو۔ صبر کرنے کا مطلب کہ اس کے خلاف اسلحہ اٹھا کے بغاوت نہ کرو، کیونکہ کبھی بھی ایک گروہ میں یا ایک انفرادی کسی انڈیویجول میں وہ طاقت نہیں ہوتی جو کہ اس پورے نظم کے ساتھ لڑ سکے، تو اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہوگا؟ اس آدمی کی زندگی ختم ہوگی، اس کی زندگی چیرن ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے لوگوں پر سختی بڑھ جائے گی۔ تو اس لیے یہ کہا گیا کہ صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسی صورت پیدا کریں گے کہ یعنی آپ کو آپ کے حقوق اچھے طریقے سے ملنے لگیں گے۔ ہاں، اور صبر کے بھی پھر کئی لیول ہیں۔ مثلا آپ صبر کر کے چپ ہو گئے ہیں، یہ بھی ایک لیول ہے۔ آپ صبر کر کے اپنے گھر میں بیٹھ گئے ہیں، کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے۔ آپ صبر کر کے ساتھ آواز اٹھا رہے ہیں، نظم قائم ہے لیکن آپ اس کے خلاف، اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک لیول ہے۔ تو جس لیول کی آپ میں استطاعت ہے، بغاوت سے نیچے نیچے آپ کو اس لیول کا صبر کرنا ہے تاکہ نظم ڈسٹرب نہ ہو۔ اگلی روایت بڑی معروف روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کا احساس حاکم سے لے کر ایک فرد تک بھی یعنی ذمہ داری کا احساس دلانے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے اور اس کو اس کی چراگاہ یا اس کے رعایا کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ اب ظاہری بات ہے کہ جس کے نیچے جتنی رعایا زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ اس سے سوال پوچھا جائے گا۔ تو یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحلہ وار حاکم سے لے کر ایک عام آدمی یہاں تک کہ ایک جو غلام ہے اس کی ذمہ داری بھی بتا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی، اس حوالے سے کسی کے دل میں کوئی سوال ہو، کوئی آپ نے ایڈ کرنی ہو کوئی چیز تو فرمائیں۔ اچھا چلیں آگے آگے بڑھیں جی، بسم اللہ۔ باب الأمراء من قريش. وبه قال حدثنا أبو الجماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن معتم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك من قحطان فغضب فقام فأثنى على الله بما هو غضیبہ، أهله یہ سامیہ سے آتا ہے غضیبہ۔ فغضب فقام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولئك جهالكم فإياكم والأماني التي تزل أهلها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين. ہاں جی آگے پڑھیں۔ وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد سمعت أبي يقول قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. ہاں جی جزاک اللہ خیرا۔
یہ روایات ہیں جو قریش کی امامت، الائمۃ من قریش، یہ اس مفہوم کی ہیں، اور قریش کی خلافت یا امامت یہ تقریباً 500-600 سال تک رہی ہے عالم اسلام میں، اور اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یا فرامین سے جو بنیاد اور جو قوت حاصل ہوئی، وہ قوت اس کو آگے تک لے کر گئی۔ اور قریش سے اس معاملے میں، یعنی حکومت اور خلافت کے معاملے میں کسی نے اس سے چھیننے کی جو کوشش نہیں کی 500-600 سال، اس کے پیچھے بھی یہی روایت ہے۔ تو یہاں پر حساسیت قریش کی اس کی ایک جھلک نظر آتی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے میں۔ کہ اس کا مطلب یہ ہے، ہم نے پیچھے کتاب المغازی میں ایک جگہ پہ بات کی تھی کہ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ وہ اس روایت کو خبر مانتے ہیں، حکم نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امر واقعے کی خبر دے دی تھی کہ بھائی قریش کی عصبیت یا قریش کا جو مقام اور مرتبہ ہے یہ اتنا زیادہ ہے، خصوصاً عرب کے اندر، کہ ان کے علاوہ لوگ کسی کی اطاعت قبول نہیں کریں گے، تو عملاً جو ہوگا وہ خلافت ان کے ساتھ ہی قائم ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن خلدون کے نزدیک یہ خبر دی تھی اس امر واقعہ کی کہ جو کہ رونما ہونا تھا، آپ اس کو پیشن گوئی بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ پوری ہوئی۔ لیکن یہ کیا حکم تھا؟ تو ابتدا میں اسے حکم کے طور پر ہی لیا گیا۔ ثقیفہ بنی سعدہ میں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ والی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا تو وہ اختلاف کی جو فضا تھی وہ یک لخت ٹھنڈی ہو گئی، اور پھر حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت ہوئی۔ اور پھر بعد کے جو خلفاء ہیں وہ یعنی ان کے ہاں اگر عملاً دیکھا جائے تو یہ حکم کے طور پر ہی لیا گیا فرمان، اور اس میں پھر جو مختلف یعنی صحابہ کرام نے جو روایات نقل کی ہیں، الائمۃ من قریش، یہ تو ایک جملہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس پر وعیدیں اور اس کی مزید تفصیل جو روایات میں آتی ہے اس کو دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم ہی تھا۔ اب اس کا بہت سارے محدثین آج بھی اس انہی روایات کی وجہ سے، خاص طور پہ جو اہل حدیث حضرات ہیں یا جن کا مزاج محدثین والا ہے، فقہا والا نہیں ہے، محدثین والا جن کا مزاج ہے، وہ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی خلافت جب بھی ہوگی وہ قریش کا ہی حق ہے، کوئی قریشی ہی خلافت پر بیٹھے گا تو وہ درست خلافت ہوگی، وگرنہ خلافت نہیں ہوگی۔ آج بھی جو محدثین کے مزاج کے شراح ہیں، آپ ان کی کتابیں دیکھیں تو اس میں آج بھی یہی موقف ملے گا۔ لیکن تاریخی حقیقت یہ ہے کہ 400-500 سال بنو عباس کی خلافت تک تو یہ معاملہ چلتا رہا، لیکن اس کے بعد پھر خلافت دیگر بہت سارے خاندانوں میں اور بہت سارے افراد کے ہاتھ میں بھی گئی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک خبر تھی، یہ یعنی وہ نہیں تھا، حکم نہیں تھا۔ تو اس میں بھی یہ دونوں پہلو آ گئے، حکم والا پہلو بھی اور خبر والا پہلو بھی۔ تو یہ جو روایات ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حساسیت ہے اس جملے پہ، حالانکہ حضرت عبداللہ بن عمر نے جو جملہ نقل کیا ہے سیکون ملک من قحطان، تو یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ابھی ہو، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ آخر میں جا کے کوئی ایسا معاملہ بنے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کی تردید کی، اور وہ تردید کرنا ان کے سیاسی مزاج کے بالکل موافق ہے۔ انہوں نے یہ کہا فَإِيَّاكُمْ وَالْأَمَانِي الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا، تو اوپر یہ بھی کہا فَإِنَّهُ بَلَغَنِي، مجھے یہ بات پہنچی ہے، أَنَّ رِجَالًا مِّنكُمْ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، کہ تم میں سے بہت سے لوگ ایسی احادیث بیان کرتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں، وَلَا تُؤْثَرُ عَن رَسُولِ اللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اثر بھی نہیں منقول ہوا۔ تو انہوں نے اس کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا اولئک جہالکم،
یہ حدیثیں بیان کرنے والے جہال ہیں۔ تو یہاں پر محدثین کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی یہ تنقید بے جا تھی، کیونکہ یہ والی روایت جس میں آپ نے یہ پیشن گوئی فرمائی ہے، یہ بالکل ٹھیک روایت ہے اور بہت سارے راویوں نے اس کو روایت کیا ہے، لیکن وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ پیشن گوئی اسی موقع کے بارے میں ہے، تو انہوں نے پھر اس پر یہ تنقید کی۔ تو لیکن یہ والا جملہ جو اگلا ہے، یہ ان کی سیاسی مزاج کا عکاس ہے کہ تم بچو ایسی خواہشات سے جو ان خواہشات والوں کو گمراہ کریں گی۔ گمراہ کیا کریں گی؟ کہ لوگ پھر قحطانی لوگ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، تو قحطانی لوگ پھر اس بات کی خواہش ان کے ذہن میں آئے گی کہ ہم بھی خلافت کے حقدار ہیں اور ہمیں خلافت کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، اور جب خلافت کے لیے جد و جہد کریں گے، ظاہری بات ہے خلافت کسی سے چھینیں گے تو تبھی ملے گی، اپنی رضامندی سے تو کوئی بھی نہیں دیتا۔ تو بنو امیہ سے بھی بنو عباس نے اصلا خلافت چھینی تھی، اور اس میں ایسے واقعات بھی منقول ہیں کہ بنو امیہ کو قتل کر کے ان کی لاشوں پر قالین بچھا کے تو وہاں پر کھانا بھی کھایا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ خلافت کسی کے ذہن میں خواہش کے طور پہ ابھر گئی تو پھر وہ کوشش کرے گا، اور اس کوشش میں جو نظم چل رہا ہے یہ نظم پھر برقرار نہیں رہے گا، اس میں بہت خلل آئے گا، بغاوتیں ہوں گی اور یہ اور وہ۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ نے اس پر تنبیہ فرمائی۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا ان ھذا الامر فی قریش، یہ حکومت کا معاملہ قریش میں رہے گا، لا یعادیہم احد، ان کے ساتھ ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوگا کوئی بھی، الا کبہ اللہ فی النار، مگر اللہ اس کو اونڈے منہ آگ میں ڈالے گا، علی وجہہ ما اقام الدین، اور یہ خلافت قریش میں کب تک رہے گی؟ جب تک کہ وہ دین پر قائم رہیں گے، یہ دین کو قائم کرتے رہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بھئی ہم دین کو قائم کیے ہوئے تو ہیں، ہم سے کیا خطرہ ہے دین کو؟ تو اس لیے ایسی احادیث بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جس میں خلافت کے دیگر دعوے دار بھی کھڑے ہو جائیں اور نظم سلطنت یا نظم خلافت اس میں کوئی خلل پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ لیکن آج ہم یہاں پہ ان احادیث کو اگر سمجھیں گے تو پھر ابن خلدون کی جو بات ہے وہ زیادہ قرینے قیاس لگتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو احادیث فرمائی ہیں یہ امر واقع کا بیان ہے، یہ خبر ہے اور ایک پیشن گوئی ہے کہ جو مکمل ہوئی۔ باقی خلافت دیگر احادیث کو اگر دیکھیں جو اس میں ہی آئیں گی تو اس میں یہ لگتا ہے کہ کوئی قریش کے علاوہ بھی یعنی عملی طور پر خلیفہ یا امیر بن سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پر کوئی حبشی غلام جو نک کٹا ہو یا جس کا سر زبیب کی طرح ہو، کشمش کی طرح، یعنی کوئی بہت ہلکے سوشل سٹیٹس کا آدمی بھی بن جائے تو پھر تمہیں اس کی بھی اطاعت کرنی ہے جب تک کہ وہ تمہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق چلاتا رہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی قریش کے علاوہ بھی لوگ بن سکتے ہیں، لیکن اس وقت کی گراؤنڈ ریئلٹی یہ تھی کہ قریش کی عصبیت قائم تھی اور قریش نے ہی بننا تھا، تبھی یہ سسٹم ٹھیک رہتا۔ واللہ اعلم۔ آپ حضرات کے ذہن میں تھے، کسی کے ذہن میں کوئی سوال کوئی بات ہے تو فرمائیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں کیا سر صاحب؟ ٹھیک ہے آپ؟ ہاں جی سر۔ اچھا اللہ کا سر فضل۔ مجھے تھوڑا سا یہ گائیڈ کر دیں کہ یہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی جو اتنی مخالفت ہوئی کہ وہ جا کے نا ان کی شہادت میں منتج ہوئی، اس کی کیا وجہ تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت جی سر۔ ان کی نرم مزاجی اور کچھ ان کے اقدامات کی وجہ سے ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال میں جو نظام قائم کیا تھا اور ان کی جو جلالی طبیعت نے جو ایک روب قائم کیا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ابتدائی 6 سال ہیں وہ اس یعنی دباؤ ان کے روب کی وجہ سے وہ نظام ٹھیک چلتا رہا۔ لیکن جب لوگوں کو پتہ چلا اور سلطنت میں خلافت میں یہ معروف ہو گئی بات کہ تو عثمان نرم طبیعت کے آدمی ہیں، تو پھر جب انسانوں کی فطرت بہرحال
یہ بڑی بے چین ہے، ریسٹلیس نیچر ہوتی ہے، تو نئے نئی چیزوں کا ذائقہ چکھنے کی انسانوں کے اندر یہ ایک قسم کی مخالفت کرنے کی، انا کی، یہ ساری موجود ہیں سوسائٹی میں بھی، انسانوں میں بھی انفرادی طور پہ۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم طبیعت کی وجہ سے لوگوں کو پھر جرت ہونے لگی کہ وہ حضرت عثمان کے اقدامات پر سوالات اٹھائیں، اور بہت سارے اعتراضات بھی ہوئے، اور وہ اعتراضات ایسے ایسے بھی ہوئے کہ جو بالکل بے جا تھے، لیکن پروپیگنڈا، جو نئے نئے مسلمان لوگ تھے دور دراز کے علاقوں کے، وہ پروپیگنڈا ایسا ہوا وہاں پہ کہ کوئی وضاحت دینے والا نہیں تھا، جس میں حضرت عثمان بیت رضوان میں شامل نہیں تھے، حالانکہ بیت رضوان انہیں کے ہوئی تھی، غزوہ احد کے اندر حضرت عثمان بھاگ گئے تھے، یا غزوہ بدر میں آپ شریک نہیں تھے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بالکل بے جا اعتراضات تھے، لیکن یہ بھی پھیل گئے۔ اور اگر حضرت عمر کی طرح کا کوئی بندہ ہوتا تو وہ تو پھر نپٹتا بڑے اچھے طریقے سے درے کے ساتھ، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم طبیعت، جب آپ کو آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا تھا، اس وقت جی بھی حضرت علی اور دیگر صحابہ نے جا کے اس بات کی اجازت طلب کی کہ اے خلیفہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان کا ذرا ان کی خبر لیتے ہیں۔ تو حضرت جی عثمان نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میری وجہ سے اگر کسی مسلمان کی انگلی بھی کٹتی ہے تو مجھے یہ بھی منظور نہیں ہے۔ تو جب ایسا فتنے کا ماحول ہو اور خلیفہ کی طبیعت یہ بھی گوارا نہ کرے، تو یہ ان کی عظمت ہے، یہ کوئی ہم یہ نہیں کہتے، یہ ان کی عظمت ہے۔ کمزوری نہیں آ، ہے۔ لیکن بہرحال جو ان کے بارے میں پروپیگنڈا پھر لوگوں کو موقع ملا، اور اس کو کاؤنٹر کرنے والا اور سختی سے کاؤنٹر کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، تو پھر آہستہ آہستہ یہ پروپیگنڈا اتنا پھیلا کہ یہ لوگوں کو حقائق لگنے لگے، اور انہوں نے پھر حضرت عثمان کی معزولی کا مطالبہ کیا۔ تو معزولی کی تو کوئی مثال نہیں تھی ماقبل میں۔ حضرت ابوبکر دنیا سے رخصت ہوئے تو خلافت منتقل ہوئی، حضرت عمر شہید ہوئے تو خلافت منتقل ہوئی، تو معزول کرنے کی کیا صورت ہوگی؟ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خلیفہ خود دستبردار ہو جائے تو ایک صورت یہ تھی، لیکن حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا تھا کہ عثمان اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، تو اس قمیض کو تم خود نہ اتارنا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ خلافت کی ذمہ داری وہی قمیض ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، تو اس لیے انہوں نے خود بھی دستبرداری نہیں اختیار کی۔ تو یہ حالات بنے۔ حضرت عثمان کو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو نرم طبیعت تھی اور سوسائٹی کو نظم میں جکڑنے کے لیے جو سختی، حضرت جو روب حضرت عمر کی شخصیت میں تھا، وہ ذرا جب کم ہوا ہے تو لوگوں کو پھر ضرورت ہونی شروع ہوئی ہے۔ تو قریش یہ نے پھر تارا ساتھ کیوں صاحب نہیں ہے۔ آئے؟ ہاں میں پھر قریش نے کیوں پھر قریش آگے کیوں نہیں آئے؟ نہیں نہیں، قریش تو ساتھ ہی تھے، حضرت کیا حضرت کہتے علی ہیں، وغیرہ۔ حضرت علی وغیرہ ساتھ تھے، حضرت امیر معاویہ ان کی، حضرت عائشہ، جو یہ پورا ایک طبقہ تھا صحابہ کا، اور ایک وقت تھا کہ یہ اکثریت میں تھے، یہ حضرت عثمان کی شہادت کا قصاص لینے والے کا مطالبہ کرنے والے، یہ سب قریش تھے۔ جو مہاجرین ادھر سے آئے ہیں یہ قریش تھے۔ اس کا مطلب یہ پھر قریش کمزور ہو گئے تھے سر؟ یعنی کمزور نہیں تھے، آپ اس کو یعنی دیکھیں نا، اگر خلیفہ کسی اقدام سے آپ کو روک رہا ہے تو یہ بھی تو اطاعت ہے نا کہ آپ وہ اقدام نہ کریں۔ تو صحابہ کرام جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خواہش کی وجہ سے جن لوگوں نے گھیراؤ کیا، ان کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے، اور وہ انتظار کرتے رہے کہ یہ معاملہ کسی طرح نپٹ جائے، تو وہ بھی ایک قسم کی اطاعت ہی تھی کہ خلیفہ نے حکم نہیں دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور پھر استاد اختلاف جی جو ہوا ہے وہ بھی تو قریش میں ہی ہوا ہے نا۔ بالکل۔ استاد جی، اس کے اندر تو ایک یہ بھی پہلو تھا نا کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حضرت چاہنے والے تھے، وہ بھی ایک مطلب انہوں نے ایک پوزیشن سنبھالی تھی ان چیزوں کے، یہ حالات یہاں تک پہنچانے میں ان کے بڑا ایک رول تھا، مختلف علاقوں سے لوگوں کو جمع کرنا، اور یہ والا اب پتہ نہیں یہاں پر یہ ڈوئل سا رول نظر آ رہے ہیں نا۔ اچھا، جو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد کا معاملہ ہے نا، اس میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی کے چاہنے والے،
اہل تشیع یا شیعان علی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن حضرت عثمان کی شہادت سے پہلے یہ جو لوگ آئے ہیں اور جنہوں نے بدامنی پیدا کی ہے، اس میں کسی صحابی کا رول ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. اور چاہے جائے گی کہ ہم حضرت علی کا کریں، یعنی حضرت علی ان کو غلہ شیری دیں اور حضرت علی ان لوگوں کو یہ کہیں کہ تم عثمان کے خلاف ایسے یعنی یہ اقدامات کرو، اس کا تصور نہیں ہو سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن و حسین یہ حضرت عثمان کے دروازے پر پہرا دیتے رہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں، ہاں دیکھیں جب سلطنت بڑی ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے تو کہہ رہے تھے کہ مجھے تھوڑا سٹیبل ہو لینے دیں، اور جب معاملات بنے ہیں تو اس میں پھر حضرت علی سے جو لوگ الگ ہوئے ہیں خوارج وغیرہ، تو وہ اسی سلطنت کے لوگ تھے نا. تو اس کے بعد کے معاملات میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو گروہ بنے، شیعان علی بنے اور شیعان معاویہ بنے. لیکن حضرت عثمان کے خلاف، ان کی خلافت کے خلاف آپ صحابہ کرام کا رول مجھے تو نہیں لگتا، اور مجھے ملا بھی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے باقاعدہ طور پہ سازش کر کے یہ جو لوگ آئے تھے ان کو موٹیویٹ کیا ہو، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہو یا ان کو اکسایا ہو. ایسا نہیں لگتا. شاہ ولی صاحب میرا خیال تو یہ ہے. نہیں سے بظاہر براہ راست تو ان کی نہیں تھی، لیکن جو نیچے کچھ لوگ تھے نا، جس طرح کبھی کبھار ہوتے ہیں فلاں علاقے میں ہمیں فلاں بندے کو لے کر آ رہے ہیں نا، تو نیچے سے ان کے لیے بظاہر اس طرح لگ رہا ہے کہ کافی ایک اسٹرگل تھی نیچے، اور اسی اچھا اس میں اسٹرگل نے نا ان جی کو جی ڈیوائڈ کر دیا نا. یہ جو یونٹی تھی نا ان کو ڈیوائڈ کر دیا، ورنہ اتنے لشکر آنا مدینے کے اطراف میں پھر حملے کرنا، تو ظاہری بات ہے کچھ تین فیکٹر اس کے اندر تھی. یہ بالکل آپ اس کو نا زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نظام میں ڈھیلا پن آیا تھا نا، لوگوں کی مواخذہ نہ کرنے کا جو پہلو آ گیا تھا، یہ اس کا شاخسانہ تھا. مثلا دیکھیں، اب اس کو ایک اور تناظر میں دیکھ لیں. حضرت امام حسین نکلے ہیں کوفہ کے لیے، وہاں پہ اگر یزید مسلم بن عقیل کی خبر سن کے عبید اللہ بن زیاد وغیرہ کو نہ بھیجتا اور وہ ان کو، ہم ذرا گراؤنڈ پہ بات کر رہے ہیں، ہم صحیح درست ہونے پہ بات نہیں کرتے، تو مسلم بن عقیل نے وہاں پہ جو قوت جمع کر لی تھی، وہ تو امام حسین کے وہاں پر پہنچنے پر وہاں سے جو ایجیٹیشن برآمد ہوتی، تو اگر یزید بطور خلیفہ کے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے یہ اقدامات نہ کرتا تو وہ کھڑی ہو جاتی کہ نہ ہوتی؟ وہ بالکل سامنے تھا، کھڑی ہو گئی تھی. تو لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لیے تھے اور ہزاروں خطوط امام حسین کو بھیج دیے تھے، تو امام حسین ان خطوط کی وجہ سے نکل پڑے تھے. تو یہاں پر اگر وہ سختی جو کہ دکھائی گئی، اگر اس میں وہ نرمی کرتے تو پھر یہ ایک نئی ایک کہانی مختلف ہوتی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے نرمی کا مظاہرہ کیا، اور اس نرمی کی وجہ سے جو لوگ تھے ان کو جرت ہوئی. اب اس میں ہم صحابہ کرام کی باقاعدہ خواہش یا ان کا عملی کردار تلاش کریں تو میرا خیال ہے کہ اس پہلو سے اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے. اور زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ صحابہ کرام کا یعنی جو صحابہ کرام ہیں ان کا اس میں اس طرح کا رول ہمیں نظر بھی نہیں آئے گا. لیکن یہ مطالعے کی بات ہے، مطالعے کے بعد ہم اس پہ کچھ مزید اگر بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اچھا جی چلیں، یہ ایک پہلو ہے اور ہمیشہ ہی اس پر گفتگو ہوتی رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کو ہماری طرف سے یہ عظیم عطا کرے جنہوں نے اس آزمائش کے وقت میں بھی ہمارے لیے بہت سارا رہنمائی کا سلسلہ چھوڑا ہے. ہاں جی اگلی روایت پڑھیں جی. باب وجه من قضى بالحكمة لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وبه قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين
رجل أتاه مالا فسلطه على هلكته في الحق وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ہاں جی، یہ روایت دو طرح سے آئی ہے، لا حسد الا فی اثنتین، ایک میں تو حکمتن کی بجائے قرآن ہے کہ رجل آتاہ اللہ قرآنن، اور وہ اس کی تلاوت کرتا ہے لیلن و نہارن، دن اور رات، اور دوسرا رجل آتاہ اللہ مالن، اور اس میں حکمتن کا ذکر ہے اور قضا کا ذکر ہے. تو دونوں روایات ٹھیک ہو سکتی ہیں، دونوں ہی جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں ساری ہی فضیلت والی ہیں. اور اس میں حسد، یہ حسد یہاں پر غبطہ کے معنی میں ہے. غبطہ، غبطہ عربی میں کہتے ہیں رشک کو، کہ کسی آدمی کی کسی خوبی کو دیکھ کر آدمی اس کے برکت کی دعا کرے اور خود اس کا سوال کرے، یا اللہ اس کو عطا کیا ہے، اس میں برکت عطا فرما، یا اللہ مجھے بھی عطا فرما. تو اس کو حسد یہاں پر غبطہ کے معنی میں ہے. تو یہ دو آدمی ہیں جس کو مال دیا اور وہ اللہ کے یا حق کے کاموں میں اس کو خرچ کر رہے ہیں، اور دوسرا جس کو حکمت دی، علم دیا. حکمت سے مراد قضاء کا علم بھی ہے، حکمت سے مراد وزڈم بھی ہے. تو وہ اس علم کے ذریعے یا اس حکمت کے ذریعے وہ دوسروں کو سکھاتا بھی ہے اور اس کے مطابق فیصلے بھی کرتا ہے. تو یہ آدمی بڑا قابل رشک آدمی ہے. ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی. باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. أبيه قال جی اگلی روایت پڑھیں. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن الجعادي عن أبي رجاء عن ابن عباس عن العباس يرويه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. أبيه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم فيما أحب، یہ احبہ ہے. فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. جی اگلی روایت بھی پڑھ لیں. حدثنا حفص بن قياس قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا سعد بن عبادة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار فأمرهم أن يطيعوه فغضب عليهم وقال أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني قالوا بلى قال قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا فأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها فجمعوا حطبا فأوقدوا نارا فلما هموا بالدخول فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض قال بعضهم إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها فبينما هم كذلك إذا قمدت النار وسكن غضبه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا إنما الطاعة في المعروف. جزاکم اللہ خیرا. ہاں جی، یہ السمع والطاعة ما لم تکن معصیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ یا امیر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، لیکن یہ مشروط ہے جب تک کہ وہ معصیت کا حکم نہ دے. تو اس میں یہ والی روایت کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ اسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. السمع والطاعہ
یہ بات ماننے کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں. اگر استعمال کیا جائے تم پر، یعنی تم پر امیر بنا دیا جائے کوئی حبشی غلام، گویا کہ اس کا سر زبیبتن، ایک کشمش کی طرح ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے، اس سے دو باتیں ضمنی طور پہ نکل آتی ہیں کہ اگر کوئی بے حیثیت آدمی جس کا سوشلی کوئی سٹیٹس نہ ہو، وہ بھی پروسیس پورا کر کے اور حاکم بن جائے تو پھر اس کی حکومت بھی لیجیٹیمیٹ ہوگی اور اس کی اطاعت بھی فرض ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ جو حاکم ہے وہ صاحب وجاہت ہونا چاہیے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک استثنائی صورت بیان کی ہے، لیکن صاحب وجاہت ہو، بسطتاً فی العلم والجسم ہو، جسمانی طور پہ بھی ذرا نظروں کو جچے، تو یہ بھی حاکم کی شخصیت کے اندر خصوصیات ہونی چاہیے تاکہ سوسائٹی جس پر اس نے رول کرنا ہے وہ سوسائٹی اس کو قبول کرے اور خوشی کے ساتھ اس کی اطاعت کرے. اور اگلی روایت میں آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے امیر میں کوئی ایسی چیز دے گا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے تو صبر کرے. اب یہ صبر کی حد کیا ہے، اس پہ تھوڑی سی ہم نے پہلے بات کی ہے. تو آپ نے اس کی آخری حد یہ بیان کی، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو جماعت سے الگ ہو جائے. اب جماعت سے الگ ہونے کا مطلب ہے کہ اس سسٹم سے نکلنے کی کوشش کرے، اس سسٹم کو کولیپس کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے لگے. تو فیموتو، پھر وہ مر جائے، الا مات میتۃ جاہلیۃ، تو اس کی موت یہ جاہلیت کی موت ہوگی. جاہلیت کی موت کیوں کہا؟ کیونکہ اسلام سے پہلے عرب میں مرکزیت نہیں تھی. قبیلوں کے حساب سے علاقے یہ ڈیوائیڈڈ تھے. مثلا مکے کے اندر قریش تھے، مدینے کے اندر اوس اور خزرج تھے، بنو خزاعہ تھے، وہ ربیہ وغیرہ تھے، مضر قبیلے کے لوگ تھے. تو وہ کسی کے تابع نہیں تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو بدامنی اور جو قتل و غارت تھی اور لوگوں کی جان مال جس طرح غیر محفوظ تھی، تو گویا کہ یہ آدمی اس نظام کو ختم کر کے وہی پرانا سسٹم لانے کی جد و جہد میں مرا ہے. تو اس کو میتتن جاہلیتن اس لیے کہا گیا. اگلی روایت بھی اسی بارے میں ہے، اور یہ جو چوتھی روایت ہے یہ مغازی میں گزر چکی ہے کہ عبداللہ بن حذافہ سہمی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر پر امیر بنا کے بھیجا تھا ساحلی علاقے میں ڈاکوؤں وغیرہ کی سرگوبی کے لیے. اور وہ لشکر کے کسی کام کی وجہ سے ناراض ہوئے، اور اس ناراضگی کے اس غصے کی حالت میں انہوں نے یہ حکم دیا. اور پھر صحابہ کرام نے لکڑیاں جمع کی، اور جب اس میں ان کے حکم کے مطابق چھلانگے لگانے لگے تو پھر رک گئے. اور پھر یہ کہا انما تبعنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرارا من النار، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تھی آگ سے بھاگتے ہوئے. افندخلوها، کیا ہم اسی آگ میں پھر داخل بھی ہو جائیں؟ تو اس سوچ بچار میں آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی اور غصہ بھی اتر گیا امیر صاحب کا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ نے یہ فرمایا لو دخلوها ما خرجوا منها ابدا، اگر وہ اس میں داخل ہو جاتے تو وہ کبھی بھی اس سے نکل نہ سکتے. انما الطاعۃ فی المعروف، یہ اطاعت امیر کی یہ مشروط ہے، غیر مشروط نہیں ہے، صرف معروف کے کاموں میں ہے، منکر کاموں میں اس کی اطاعت نہیں ہوگی. اچھا جی، اس سے آگے جو ابواب آ رہے ہیں اس میں یہ 3 ابواب تو وہ ہیں کہ جس میں کسی عہدے کو طلب کرنے کی مذمت کی گئی ہے، اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ کسی کو اگر عہدہ ملتا ہے اس کی چاہت کے بغیر تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کی عطا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی اعانت اور مدد بھی کرے گا، اور معاملات میں اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی. اور اگر کسی نے اپنی خواہش کے ذریعے عہدہ لیا ہے تو یہ بات انسانی عقل اور اس کی دیانت کے خلاف ہے کہ عہدہ ایک ذمہ داری ہے اور اس میں جواب دہی کا بڑا سخت معاملہ اللہ کے سامنے پیش ہونے والا ہے. تو یہ آدمی یہ ذمہ داری اور جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو ایسے پیش کر رہا ہے تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس بات کا غالب امکان ہے کہ اس کی نیت میں کوئی فتور ہو
اور کوئی مادی فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ آدمی یہ جدوجہد کر رہا ہے، تو جب یہ ایسا کرے گا تو ظاہری بات ہے اللہ کی مدد اس کے شامل حال نہیں رہے گی۔ اور اگر اسی طرح مطالبے پر لوگوں کو عہدے دیے جانے لگے تو پھر تو معاملہ ریس کا بن جائے گا، ہر آدمی اس کی طرف بھاگے گا مادی فوائد کو دیکھتے ہوئے، تو پھر نظام میں جو امانت و دیانت ہونی چاہیے اور جو اس میں مضبوطی ہونی چاہیے وہ برقرار نہیں رہے گی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو مانگنے کے باوجود عہدے نہیں دیے، اس کی حوصلہ شکنی کی، اور اس بات کا اعلان بھی کیا کہ جو ہم سے عہدہ مانگتا ہے ہم اس کو عہدہ نہیں دیتے، اور یہ آپ نے اس کو ناپسند کیا۔ اچھا، پھر اگر کوئی آدمی کیا مطلقاً ممنوع ہے تو اس میں پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ مثال سامنے آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو کہا تھا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے زمین کے خزانوں پر نگران بنا دیں۔ اب گویا کہ انہوں نے عہدہ طلب کیا، تو پھر یہ کیوں طلب کیا؟ تو اس میں شراح یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر ایسا ہو کہ کسی ذمہ داری کو ادا کرنے کا کوئی اہل آدمی نہ ہو، تو پھر جو اہل آدمی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ ذمہ داری پوری کر لوں گا امانت و دیانت کے ساتھ، اس کو آگے بڑھنا چاہیے تاکہ لوگوں کے حقوق یہ ضائع نہ ہوں، یا پھر اس بات کا اندیشہ ہو کہ اگر میں آگے نہیں بڑھوں گا تو کوئی نااہل آدمی اس عہدے پر آ جائے گا اور وہ تباہی پھیر دے گا، تو پھر بھی اسے آگے آنا چاہیے اور اپنی یعنی جواب دہی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی امانت و دیانت کے ساتھ اس عہدے کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو یہ تقاضا تھا وہ اس تناظر میں تھا۔ تو اگر آج بھی کوئی ایسا یعنی آدمی سمجھتا ہے تو وہ مطالبہ کر سکتا ہے، لیکن بہرحال اس مطالبہ کرنے کی حوصلہ شکنی ہی کی گئی ہے اور حوصلہ شکنی ہی ہونی چاہیے۔ تو ہم روایات پڑھ لیتے ہیں، بالکل واضح روایات ہیں، ترجمے کی بھی اس طرح کوئی ضرورت نہیں ہے، مفہوم میں نے بیان کر دیا۔ جی بسم اللہ کریں جی۔ ایکسکیوز می سر، یہ جو پیچھے ہم نے جی جی فرمائیں۔ پڑھا کہ وہ کانا راسو زبیبتن، اردو میں اس کا ترجمہ اکثر کتابوں میں ہوتا ہے کہ اس کا سر بیر کی طرح ہو، تو وہ اسی کا ترجمہ کیا گیا ہے یا کچھ الگ سے الفاظ ہیں اس حدیث میں؟ دیکھیں زبیب کسے کہتے ہیں؟ زبیب کہتے ہیں کشمش کو۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ اس کی اماں حضور نے جب یہ پیدا ہوا تھا تو ہم سب کے سر اسی طرح لبوترے تھے، تو یہ ہماری ماؤں کا احسان ہے کہ انہوں نے ذرا ہمیں ہمارے سر جو ہیں وہ ذرا ایک شکل میں کر دی ہے۔ تو جی، جب یہ میرا حدیث پڑھتا ہوں نا تو ہمارا ایک دوست تھا ہمارے ساتھ بہت کرکٹ کھیلا کرتا تھا، آج کل کویت چلا گیا، تو وہ اس کی اماں حضور نے اس کا سر جو ہے نا وہ اسی طرح کا اسی طرح ہی رہنے دیا، تو اس کا سر بالکل زبیب کی طرح تھا تو ہم اس کو بہت تنگ کیا کرتے تھے، اور جب جاتے جاتے کوئی اس کے سر کے پیچھے ایسے ہاتھ لگا دیتا تو وہ اس کے ساتھ لڑ پڑتا۔ تو زبیب یعنی لمبوترا، تو بیر بھی کیونکہ اسی شکل کا ہوتا ہے، تو یعنی زبیب انگور اور بیر یہ عام طور پہ بیر گول بھی ہوتے ہیں اور لمبے بھی ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ترجمہ بیر بھی کہیں پہ ہو، لیکن زبیب کا اصل ترجمہ یہ کشمشی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ہاں جی پڑھیں جی، عبارت پڑھ لیں جلدی جلدی۔ ایک سوال تھا، جی جی فرمائیں۔ یہ جو ابھی ہم نے بات کی کہ اس کا کسی بھی عمارت کا طالب جو ہے وہ بندہ ہو سکتا ہے کہ جس کو لگے کہ میرے پاس جو ہے وہ صلاحیتیں ہیں، تو اب یہاں پر کس طرح سے ناپا جائے گا کہ صلاحیت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ اگر ہم اپنے اس پارلیمانی نظام کو دیکھیں تو اس میں تو صلاحیت نمبرز کی بیس پہ ناپا جائے، میرٹ کی بیس پہ، کہ جو جتنا زیادہ رٹا لگا کر یا مطلب اس طرح کی چیزوں میں وہ آگے بڑھ کر اور وہ ٹیسٹ پاس کر لیتا ہے اور وہ آگے چلا جاتا ہے۔ ہم اس کو اگر نیچے لیول پہ دیکھیں جیسے ڈی سی وغیرہ بنتے ہیں، ڈی سی اے سی وغیرہ انتظامی امور میں، تو اس کو جو ہے وہ اہل سمجھا جاتا ہے۔ تو کیا یہ چیز درست ہے؟ یا کیونکہ انتظامی امور کو سنبھالنا اور کتابوں کو رٹنا ان دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے، تو اس چیز کو کس طرح سے یہ کو ریلیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ کو جب وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ راہ پہ آ چانے تے واہ پہ آ جانے،
اصل تو صلاحیت اسی وقت ظاہر ہوگی کہ جب عملی طور پہ کوئی آدمی کام کرے گا، لیکن اس کا سٹینڈرڈ اور کوالیفیکیشن، مثلا ایک ڈاکٹر آپ نے بنانا ہے، کسی ہاسپٹل کا ایم ایس بنانا ہے، تو وہ کوئی ایسا آدمی بنا دیں جس نے ایم بی بی ایس کیا ہی نہ ہو، جس کی پریکٹس اتنی نہ ہو، جس کا تجربہ نہ ہو، تو ظاہری بات ہے کہ یہ ایک نااہل کو اس عہدے پر بٹھانے کے مترادف ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ طب کے میڈیکل کے شعبے کو جانتا ہے، اس نے پڑھا ہے، پریکٹس کی ہے، اس کا تجربہ ہے، تو پھر یہ اس کی اہلیت کو واضح کرے گا۔ جو ہمارا پارلیمانی نظام ہے اس میں بھی انہوں نے کچھ چیزیں طے کی ہیں، مثلا کوئی آدمی مشرف نے لگایا تھا کہ بی اے کیا ہو، تو کوالیفیکیشن ٹھیک ہے، لیکن اصلاً جو پارلیمان کا ممبر بننے کے لیے اہلیت ہے یا سٹینڈرڈ ہے، وہ لوگوں کا اعتماد ہے، لوگوں کی نمائندگی ہے۔ تو گلی محلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ پڑھا لکھا بندہ ہی سوسائٹی کے اندر کوئی سرکردگی حاصل کرے۔ بہت ساری جگہ پہ جو ان پڑھ لوگ ہیں لیکن سمجھدار ہیں، تو لوگ ان کو بھی ان کے سمجھداری کی وجہ سے اپنا سربراہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ مختلف عہدوں کے لیے مختلف سٹینڈرڈ ہیں، اور اس میں آپ کو اہلیت کا پیمانہ بہت ساری جگہ پہ بالکل واضح نظر آئے گا کہ یہ آدمی اہل ہے یا یہ آدمی اہل نہیں ہے۔ تو وہ شعبوں کے اعتبار سے، فیلڈ کے اعتبار سے ہم تقسیم کر سکتے ہیں، اور اس میں پھر یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پاس یہ مطلوبہ صلاحیت، کوالیفیکیشن، تجربہ یہ ہے یا نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنی یعنی مشکل بات نہیں ہے اس کو یعنی آئیڈینٹیفائی کرنا۔ چلے میرا خیال ہے کہ وقت ہو گیا ہے نماز کا، تو ہم یہاں پہ روکتے ہیں۔ باب نمبر 5 سے انشاءاللہ العزیز ہم اگلی کلاس میں آغاز کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو فرمائیں، وگرنہ پھر ہم یہاں پہ کلاس روک دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں 9:30 بجے کلاس میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔